میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بن مانگے دیتا ہے، یہ جان کر بھی میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک نماز تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی کبھی عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ دکھ دینے والے ہزار، لیکن سکھ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جو بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے، خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ ہم سفر وہ دینا یا رب جو مجھے تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ سادگی سے زندگی بسر کرنے سے انسان خود بھی سکون میں رہتا ہے اور خدا بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ جب اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں تب کروڑوں کی آس کرتے ہیں، پر افسوس جب اس کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو اپنی جیب سے سکے ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں ملا بابا، معاف کرو بابا جی۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رازق کا نہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر ہی جاڑیں گے۔ جب دنیا کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تم تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، عزت ہو یا محبت ہو۔ ناکار نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ کی راہ بے ظاہر کانٹوں سے بری، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بری پڑی ہے۔ مجھے شیطان کو برا کہنے کی فرصت کہاں ملتی ہے؟ شیطان کو تب برا کہوں جب مجھے رحمان کو اچھا کہنے سے فرصت ملے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ مشکل اوقات میں گر گر کے سنبھلنا سیکھو، خواہ جیسے بھی ہو حالات سے لڑنا سیکھو۔ گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تمہیں دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے اور آخرت میں خدا کے غضب کا لباس پہنا دیں گے۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے۔ کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگر اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب ہو خدا سے سچی محبت اے لوگو، پھر وضو کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ جسے دیکھو اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار اور نیکوکار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری آخری اطاعت و نیکی ہو اور وہ اس کا آخری گناہ ہو، تم گناہ گار ہو جاؤ اور وہ نیکوکار بن جائے۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا،
لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے، ورنہ دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ نیکیوں پر غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین ثم آمین۔ یوں نماز سے نیت نہ غافل کر۔ نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن خوف خدا ہر کوئی نہیں رکھتا اپنے قلب میں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ آج کل کے انسان گناہ کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ نماز روح کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ وہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔ ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کو آنے والی پریشانیوں اور آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے معافی مانگتا ہے تو وہ 100 بار معاف کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بندے اس کی دہلیز پہ جب بندہ اس کی دہلیز پہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سر سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، جو مشرق سے مغرب کا مالک، جو ارض و سما کا خالق، جو بخشنا چاہے تو 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ اللہ آپ کو صحت اور کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین۔ سورج کے ڈلنے سے پہلے، سانسوں کا چراغ بجھنے سے پہلے، ایک بار مدینے کی تجلی دکھا دے مولا، قبر کے اندھیروں میں جانے سے پہلے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئی ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔
اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہذا اس پر محنت کیجیے اور اس کو سنوار دیجیے۔ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔